بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ ان 10 ایام میں نہ تو اپنے ناخن تراشے اور نہ بال کٹے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت کی وحی سے آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ان 10 ایام میں بال کیوں نہیں کاٹ سکتے، ناخن کیوں نہیں تراش سکتے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا فلسفہ ہے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا پابند ہے۔ وہ اس چیز کا پابند ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے، تو وہ اس کو بلا چوں چرا مان لے، اس کی لاجک، اس کا فلسفہ، اس کے عقل میں، شعور میں آئے نہ آئے، وہ پھر بھی یہ کہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اس کو تعبد کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کا پابند ہے، اس کے احکامات کا، اس کے عقل و شعور میں یہ چیز آئے یا نہ آئے۔ اور شریعت کے کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں شریعت اپنے ماننے والوں سے صرف یہ دیکھتی ہے کہ ان کی فرما برداری دیکھتی ہے، ان کی نیاز مندی دیکھتی ہے، ان کی تابعداری دیکھتی ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو دیکھتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، حالانکہ دیکھیے عقل کا تقاضا یہ ہے، شعور کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں، انہیں نیچے سے مٹی گرد وغیرہ لگتی ہے، تو مسح تو نیچے ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کرنا چاہیے، تو مسلمان اس کو مانتے ہیں اور اس کی لاجک میں نہیں پڑتے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھیے کہ انسان کو حدث ہوتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شریعت وضو کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن جہاں سے حدث ہوا ہے اس پر شریعت کی طرف سے کوئی اس میں کوئی جو ہے عمل نہیں ہے، یا کوئی اس کے اوپر کوئی اور جو ہے چیز طے نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ شریعت تعبد کا حکم دیتی ہے، انسان کے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ہاں، یہاں پر اہل علم نے لاجک کو اخذ کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف کوئی بات کریں تو اس وقت اہل علم فلسفہ اور لاجک کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہاں جو فلسفہ ہے ان احکامات کا کہ اس حکم کے فرضیت کا، واللہ عالم، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان ایام میں ایک بہت بڑا فریضہ، حج کا فریضہ، جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، اور اللہ رب العزت کے بندے اس کو سر انجام دینے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، تو وہ حاجی جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس پر بھی پابندی ہوتی ہے بال کاٹنے کی اور ناخن تراشنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کی قربانی کا ارادہ وہ بھی یہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ تو دراصل اس مسلمان کی اس حاجی کے ساتھ مشابہت ہے، ایک جزوی مشابہت۔ مسلمان وہاں اللہ رب العزت کے سامنے حج کر رہے ہوتے ہیں، اور جو مسلمان اپنے اپنے ممالک میں ہوتے ہیں وہ اس عمل پر، اس سنت پر عمل پیرا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپنا کر ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ یہ ایک جزوی مشابہت اللہ رب العزت کے ان بندوں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مشابہت ہے جو مسلمانوں کے اندر ایک محبت اور ایک حج کے فریضے کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت میں، اور جو اس سنت پر عمل کریں گے اور ان کی نیت یہ ہوگی، تو اللہ رب العزت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی، جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مان کر عمل پیرا ہیں، ان پر بھی اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔